دوستوں، اگر آج لیلۃ القدر کی رات میں خزانے لوٹنا چاہتے ہو تو 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعرات کے دن جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک دن وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک 900 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ جمعرات کے دن 24 رمضان المبارک 24ویں روزے کو اگر کوئی شخص جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی بندہ دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ دار اسلام میں آتا ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اللہ والوں، جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، جب کسی بندے کو اسلام قبول کرنا ہوتا ہے تو وہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین انعامات میں اس کے پچھلے سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ اللہ والوں، آج کا عمل بھی کچھ اسی طریقے سے ہے۔ اگر آپ لوگ پچھلے دنوں میں پریشانیاں بھگت چکے ہیں، سالوں سال محتاجگی کی زندگی گزاری ہے، ایسی زندگی جس زندگی میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، نوکریاں کرنی پڑی ہیں، غیر مخلوق کی محتاجگی کرنی پڑی ہے، اللہ والوں، آج اللہ پاک کی صرف چھوٹی سی نوکری کر کے دیکھو، صرف یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ یہ 2 منٹ کا عمل کرنے سے آپ کے والے نیارے ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو۔ جو شخص بھی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اللہ پاک 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکوانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اللہ والوں، رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو رب کی ذات بادشاہت عطا فرماتی ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں اگر آپ لوگ جمعرات کے دن، ہر بندہ جمعرات کے دن کی فضیلت کو جانتا ہے کہ جمعرات کا دن کتنا بابرکت اور کتنا مقدس دن ہے۔ اگر کوئی شخص اس دن اللہ پاک کے حضور مصلی پر بیٹھ کر جو بھی حاجت مانگتا ہے، اللہ پاک مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج رمضان کے مہینے میں جو شخص اللہ پاک کے غیب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، ایسی زندگی کا جس زندگی میں مجھے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، جس زندگی میں مجھے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاؤں اور نہ ہی کسی اور مخلوق کی محتاجگی کروں، میں صرف اللہ اللہ کروں، اللہ پاک کی عبادت کروں اور اللہ پاک مجھے نواز دے، تو اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ آج رب کریم سے آپ کو وہ ضرور ملے گا جو آپ لوگ لینا چاہیں گے۔ اللہ والوں، آج اس حاجت کی نیت کر کے آپ لوگ مصلی پر بیٹھیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ اللہ والوں، رمضان کے تیسرے عشرے میں جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی، کیونکہ آج جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ویسے تو رمضان کا ہر دن ہی قبولیت اور برکت والا دن ہے، لیکن آج جمعرات کے دن مانگنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دیتی ہے، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔
رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، قبولیت لاتا ہے، اور قبولیت بھی اتنی کہ اگر کوئی بندہ صبح مانگتا ہے تو شام تک اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے، شام کو مانگتا ہے تو راتوں رات تقدیر بدل دی جاتی ہے، راتوں رات امیر و کبیر بنا دیا جاتا ہے، راتوں رات گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، راتوں رات اپنی تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا عشرہ آ چکا ہے، 24واں روزہ آ چکا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ذات آخری موقع دے رہی ہے۔ تیسرے عشرے میں جمعرات کے دن توجہ کیجئے گا۔ جمعرات کے دن رب کریم توبہ کرنے والے کو فوراً معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی پورا سال تنگ دستی میں، پورا سال گناہوں میں، پورا سال بدکاری میں، پورا سال بدبختی میں، پورا سال غیبت، بہتان، چغلی، پورے سال کے گناہوں کو ایک دن میں بخشوانا چاہتے ہو، تو ایک دن میں رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن آج جہنم سے نجات کے عشرے میں پورے سال کے گناہوں کی توبہ کرنے والے کی فوراً توبہ قبول ہو جائے گی۔ میرا رب تو اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ایک بندہ پورا سال گناہ کرتا ہے، پورا سال غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کو ناراض کرتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں تیسرے عشرے میں جہنم سے نجات کے عشرے میں سچی توبہ کرتا ہے تو رب کی ذات پورے سال کے گناہوں کو 1 منٹ میں معاف فرما دیتی ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ رمضان کا مہینہ پوری امت کے لیے خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا سال تنگ دستی میں، لاچاری میں، مجبوری میں، بے بسی میں گڑ گڑا کر اگر وہ بالکل آہوزاری کر چکا ہے، بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو ایک بار رمضان المبارک میں 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن جہنم کی آگ سے نجات کے عشرے میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ اگر آپ کے گھر کی عورت، آپ کی بہن یا آپ کی والدہ جس کا نام لے کے اس عمل کو کریں گی، انشاءاللہ 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ وظیفہ جب بھی پڑھیں گی، رب کی ذات اس بندے کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا۔ اگر آپ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو 24 رمضان جمعرات کے دن آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے پڑھنے سے اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آج ہمارے مومن ہونے کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ آج اگر پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھو گے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہی بنا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نظام میں لا الہ الا اللہ جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہماری اس دنیا میں جینے کا مقصد ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ رب کریم ان کلمات کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھیکاری، فقیر، تنگدست، لاچار، مجبور رب کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پکارتا ہے تو غیبی فرشتے مدد لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ کی بے بسی، آپ کی لاچاری، آپ کی مجبوریاں 1 منٹ کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ آج اگر 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج جمعرات کے دن ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی موقع ہے مانگنے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا۔ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات فوراً عطا فرما دے گی۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ رب کی بخشش کا، رب کی رحمت کا دربار لگا ہوا ہے۔
آپ اور میں سارا سال جتنے بھی گناہ کرے، انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، لیکن آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے جن سے وہ رب کو منا لیتے ہیں، رب کو راضی کر لیتے ہیں۔ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی پریشانیاں آتی ہیں، جب کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں، کوئی امید تک نظر نہیں آتی، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ان کے دامن کو سمیٹنا، ان کی کامیابی کے راستوں کو کھولنا، ان کی پریشانیوں کو ختم فرمانا۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ جاپان سے ہیں، آپ عمان سے ہیں، آپ مسقط کے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 24 رمضان المبارک جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال کر دیا، ہر حاجت کو پورا فرمایا، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ اللہ والوں، یہ پیروں فقیروں کا وظیفہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے دوستوں کا وظیفہ ہے۔ آج اگر کوئی قرض دار ہے، یہ نہ سوچے کہ کروڑوں کا قرض ہے، یہ کیسے اترے گا؟ کروڑوں کا قرض بھی فوراً اتر جائے گا، راستے بن جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد کے لیے پڑھ لے، نرینہ اولاد مانگ لے تو انشاءاللہ نرینہ اولاد بھی مل جائے گی۔ اگر کوئی بے اولاد ہے اور کوئی بے گھر ہے، نیا گھر چاہتا ہے، نیا گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، دولت شہلت کچھ بھی چاہتا ہے، رب کریم سے آج مانگ لینا۔ آج آپ کی مانگی گئی حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم آپ کو خیر قصیر سے نوازیں گے، خیر رحیم سے نوازیں گے، رحمتوں سے نوازیں گے، برکت والا رزق عطا فرمائیں گے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 24 رمضان المبارک جمعرات کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ وظیفے کا عمل طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو اسکپ کرنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہم سب کی ہر حاجت کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ مولا بخشش کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے، میرے مولا رحمت کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک میں جمعرات کے دن آج جو بندہ بھی گناہگار، سیاکار، بدکار، جو بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جو حاجت کرتا ہے میرے مولا، آج ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ مولا آج تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہماری شکلوں کو مات دیکھ، میرے مولا اپنے کرم کو دیکھ، اپنے رحم کو دیکھ، اپنی ربوبیت کو دیکھ کہ مولا جب بھی مانگا تجھ سے مانگا۔ میرے مولا ہمیشہ تیری ہی عبادت کری، کسی اور کی عبادت نہیں کری۔ میرے مولا رمضان کے مہینے میں چاہے تو چھپ کے پانی پی سکتے ہیں، لیکن میرے مولا تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرے خوف کی وجہ سے روزے پوری ایمانداری سے رکھتے ہیں۔ میرے مولا وضو کرتے ہوئے چاہے تو 1-2 گھٹ پی لیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن میرے مولا پھر بھی تقوی اختیار کرتے ہیں۔
صرف تیرے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشش کروانے کے لیے میرے مولا ہم تیری پوری باتوں کی، پورے فرمان کی پاسداری کرتے ہیں میرے مولا۔ آج اس ٹوٹے پھوٹے روزوں کے صدقے طفیل ہماری بھیڑے کو پار فرما دے میرے مولا، ایک نئی زندگی کی شروعات فرما دے میرے مولا۔ اس زندگی میں نہ تو گناہوں کے دلدل ہو، نہ تو پکڑ کی سختی ہو، اور نہ ہی پیسوں کی آزمائش ہو میرے مولا۔ اپنے تو خاص رحم و کرم میں ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما، ان کے لیے مدد جاری فرما دے۔ وہ لوگ ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پہ آپ لوگوں نے 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کی جو خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، نویت السنت الاعتکاف، آپ لوگوں نے اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں، اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ جب درود پاک آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ دور نبی پاک کی یا تو روزے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں میٹھے کعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کر ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا حافظ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، نظر بد اور حسد سے مارتا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک کا ارشاد ہے کہ میری آدھی امت نظر بد سے مرے گی۔ اللہ والوں، آج نظر بد بڑی عروج پر ہے، حسد بڑی عروج پر ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو نظر بد سے ہی مار رہا ہے، حسد سے ہی مار رہا ہے۔ اللہ والوں، آج اس عمل کو کرو اور اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاؤ۔ بے شک اللہ پاک سب سے بہترین حفاظت فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں کی اندر کتنی بھی بڑی بندشیں ہیں، کتنے ہی آپ کے معاملات خراب ہیں، چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہے، انشاءاللہ یا حافظ یا سلاموں کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھ دیے گا، انشاءاللہ آپ کی کامیابی بھی، آپ کے ہر مقصد میں حفاظتی بھی یقینی ہو جائے گی۔ کامیابی تو ملے گی، حفاظت بھی ملے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی بھی ملے، چند دن چند ہفتوں کی کامیابی نہیں، مجھے سارا سال کی کامیابی چاہیے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں آپ لوگوں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہ کامیاب تو ہوئے لیکن آج وہ ناکام بھی ہیں، یعنی کہ اپنی کامیابی کو سنبھال نہیں سکے۔ تو آپ لوگ اللہ پاک سے یا حافظ یا سلامو پڑھیں گے۔ یا حافظ کا مطلب اے حفاظت فرمانے والے، یا سلامو کا مطلب اے سلامتی دینے والے۔ اللہ والوں، ان دونوں ناموں کو جب ملا کر پڑھیں گے کہ اے حفاظت دینے والے، اے سلامتی دینے والے، اللہ پاک کی طرف سے ایسی سلامتی آئے گی کہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگ جادو جنات کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ اللہ والوں، آج کا آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا سلامو کا عمل ہے اور یا حافظو کا عمل ہے۔ یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حافظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حافظو یا سلامو یا حافظو یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کا مطلب ہے کہ نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا حافظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔
آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جوان بیٹی کے رشتوں کے لیے، یعنی جہاں جس کو جس چیز کی، جس مقصد کی بھی ضرورت ہے، رب کی حفاظت میں انشاءاللہ آ جائیں گے، کیونکہ ہر کام میں حفاظت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ والوں کس طرح سے کامیابی برقرار رہے گی؟ کامیاب بندہ ہر کوئی ہو جاتا ہے، لیکن اس کامیابی کو مینج کرنا، اس کامیابی کو سنبھال کے رکھنا، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ آپ لوگوں نے یا حافظ یا سلام کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا حافظ یا سلام کو پڑھ لیں تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل پڑھنا ہے؟ یہ عمل، یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ اب یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ وہ دکھیاری بہنیں جن کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے آپ کی گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا، مسائل کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے۔ اللہ والوں، اگر پوری دنیا جہان کے جتنے بھی وظائف ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بھی اسی پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی رکھ دی جائے، تو وہ ان تمام چیزوں پر، ان تمام اعمال پر، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں پر بھی بھاری ہوگی۔ اللہ پاک نے ان کلمات کی اتنی فضیلت بیان کری ہے، اتنی فضیلت رکھی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن پڑھ کر دیکھے گا، آپ کے راستے میں جو لوگ رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، آپ کے خلاف جو لوگ جاتے ہیں، آپ لوگ کے خلاف جو بندے بھی محاذ کھڑا کرتے ہیں، فتنہ کھڑا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سارے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ لوگوں کے راستوں کی جو بند رکاوٹیں وہ کھل جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، یہ کلمہ طیبہ ہے جس کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ والوں، یہ خوش نصیب کلمات ہیں۔ یہ کلمات صرف ان کو ہی پڑھنے کی توفیق ملتی ہے جو اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ ایک پوری تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کا پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث صرف اور صرف 11 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ وہ آیات ہے کہ جب ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی عزیز و اقارب یا پھر ہمارے کوئی محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کے تیری طرف ہی جانا ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنے پاورفل کلمات ہیں کہ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے، بہت راضی ہوتی ہے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی ذات کتنی راضی ہوتی ہے۔ اگر آج اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ کلمات ان چیزوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ جب ہم لوگ اللہ پاک کی بے نیازی کو بیان کریں گے، اللہ پاک کی سمدیت کو بیان کریں گے، اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کریں گے تو اللہ پاک کی ذات ہم سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ کی جو بھی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک کی جو بھی تحلیل بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کو کامیابی کے ان منزلت میں فائز فرماتے ہیں کہ جہاں سے کامیابی دنیاوی چھوٹی لگے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنانا چاہتے ہیں تو آج جمعرات کے دن یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ عمل کوئی چھوڑنے والا ہے ہی نہیں، یہ عمل کرنے والا ہے۔ یہ عمل آپ کو کامیابی کی منزلت پر لے کے جائے گا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
جب 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی نیک دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، فلسطین کے مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو بالخصوص یاد رکھیے گا۔ اللہ والوں، آج کی بڑی رات ہے، آج کا بڑا دن ہے، پورا دن 24 گھنٹے موجود ہیں، رات 10 11 12 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہو، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے آپ لوگ اس عمل کو پڑھو۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے سے آپ لوگوں کو جو غیبی فیوز و برکات نظر آئیں گے، جو غیبی مدد آپ کو ملے گی، دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں نکلتا ہے اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرے یا پھر کوئی صدقہ کرے، کچھ بھی کرے، اللہ پاک کی ذات بڑی راضی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کا عزم کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں ضرور دوں گا اور پھر وہ اپنی بات سے مکر جائے تو اللہ پاک اس کو ریپلیس کر دیتا ہے، اس کی جگہ کسی اور کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے اور آپ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ پاک کی راہ میں نکالیں۔ اللہ پاک کی راہ میں نکالنے کا مطلب صدقہ نہیں ہوتا، اللہ پاک کی راہ میں نکالنے کا مطلب اللہ کی راہ میں جیسے آپ اپنے گھر پہ دے رہے ہیں ویسے آپ نے اللہ کے گھر میں مسجد میں تعاون کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دنیا جہان کی، دونوں جہانوں کی ترقیاں موصول ہوں گی۔ امید کرتا ہوں اس کے بعد پھر آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔